الرحمن الرحیم السلام علیکم یا مولانا یا امیر المؤمنین یا امین اللہ۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت، حفاظت رسالت و نبوت، تبلیغ توحید و دین اسلام اور قرآن رہی ہے، اور وہ اسلام کے آغاز سے ہی لے کر انتہا تک، جب تک میرے مولا کی سانس رہی ہے۔ آج شب ضربت ہے اور 21ویں کے دن تک، اس وقت تک فقط اللہ کا کلام ہی پہنچاتے رہے، نبی کا کلام ہی پہنچاتے رہے، ان کا دین پہنچاتے رہے۔ انہی میں سے بعثت اور پھر ہجرت، یہ دونوں حضرت کے مکہ کی زندگی میں وہ کام ہیں جس میں پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فقط امیر المومنین ہی تھے، باقی جو بھی تھے امیر المومنین کے بعد تھے۔ اور جب سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تمام کتب میں، کتب اہل بیت، کتب غیر اہل بیت، جو بھی آپ اٹھا لیں، اور کم سے کم غیر تکراری 10 روایات سے زائد میں یہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر نے یوں فرمایا، دیگر راویان جو بیان کرتے ہیں جیسے ابن عباس ہیں، یہ جیسے بیان کرتے ہیں، سب متفق ہیں اس پر۔ امیر المومنین کا قول یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے اقربین اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاؤ اور ان کو دعوت اسلام دو، یہاں پر درس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حق کی تبلیغ، حق کا پہنچانا اپنے سے ہی شروع کرو، اپنوں سے ہی شروع کرو۔ لہذا آیا کہ دعوت ذو العشیرہ، بھئی پہلے گھر والوں کو تو دعوت لے لو، پھر بعد والوں کو حق سمجھاؤ۔ تو یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت پیغمبر بھی ہے۔ تو اب یہاں پر جب ان رشتہ داروں کو اور اقربین کو بلانا تھا، عجیب یہ ہے، حضرت کے پاس بڑی ایج کے بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، 11 سال کے مولا علی کو پکارا، دعانی رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے پکارا۔ اب دیکھیں بھئی، یہاں اگر 10 آدمی رکے ہوئے ہوں اور ان میں سب بزرگ ہوں اور ایک 11 سال کا ایک بچہ ہو، تو آپ بچے کو دعوت کے لیے بھیجیں گے یا بڑوں کو؟ معلوم ہے آپ بڑوں کو بھیجیں گے۔ یہی تو میرے مولا کی شان ہے، بڑوں کو ہوتے ہوئے بڑوں سے بڑے تھے۔ کیا بات ہے! حضرت نے فرمایا پونا، یا علی، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اقربا اور اپنے خاندانوں والوں کو بلایا ہے، جا بنی عبد المطلب کو میری طرف سے دعوت دے کر آ۔ اور دعوت بھی صریح ہے، دعوت یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ نہ سمجھیے گا کہ ایسے کہا آ جاؤ کھانے پر، نہ فرمایا کیوں؟ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ نبی ہیں، آؤ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ اور جملہ جو امیر المومنین وہاں کہتے تھے، یہ جملہ کہتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، اے بنی عبد المطلب، اے ہاشمیو، ہم میں ایسا جوان آیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا آیا ہے، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا۔ کیا بات! یعنی حضرت کی تعریف کرتے تھے اور یہ کہہ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور خصوصاً حضرت نے فرمایا تھا، پیغمبر اسلام نے، میرے چاچا تمام بلانے ہیں۔ یہ خاص تھا نا، اب اللہ وہ فلان و فلان و فلان، حضرت ابو طالب صاحب۔ اچھا، گھر تو حضرت ابو طالب کا تھا، گھر تو حضرت ابو طالب کا تھا جہاں پر بلایا پیغمبر اسلام نے، جہاں پر بلایا، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، اپنے بابا تو دنیا سے جا چکے تھے، حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، تو گھر تو وہ تھا، حضرت ابو طالب تو ہیں، لیکن دعوت کے لیے فرمایا ابو طالب کو بھی کہنا ہے۔ کیا بات! عجیب ہے واقعاً یہ تاریخ، آخر کیوں ہم توجہ نہیں کرتے؟ امیر المومنین ایک ایک کے دروازے پر گئے اور ان سب کو لے کر آئے۔ پھر اب آپ سوال یہ ہے کہ امیر المومنین نے پیغمبر کی بعثت کے زمانے میں کیا خدمات انجام دی ہیں، سیرت کیا ہے میرے مولا کی؟ اب سب کچھ پیغمبر مولا علی کو فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا، یا علی جاؤ، ایک بکرا نہیں ہے، ایک بکرے کی ران فرمایا لے آؤ۔ اللہ!
एक बकरे की रान। फरमाया उसको बनाओ, रोटियां रखो, और एक ही थाल था, कोई ज्यादा नहीं था। उस थाल के ऊपर शोरबे में रोटियां भिगोकर अमीरुल पैगंबर ने फरमाया इस रान को ऊपर रख दो। वाह, अब रिवायत में जो वो हजरत ने रखा, पैगंबर इस्लाम ने उस रान से बोटियों को अलहदा अलहदा किया, फिर एक और बड़े प्याले में रखकर फरमाया अब इसके ऊपर आप ये शोरबा डाल दें। वाह, और फरमाया, और जब सब ये आ गए, पहले खिलाया, वाह, वाह, पहले खिलाया, और फिर खिलाने के लिए कहा या अली उठो इन सब को दो। वाह, 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 सुबहान अल्लाह, मौला अली ने सबको देना शुरू किया। अब अमीरुल मोमिनीन खुद भी फरमाते हैं कि अगर जितने, अच्छा कितने आदमी आए हुए थे, क्योंकि बात थी कितने हैं, जी, 40 रजुलन, 40 बनु हाशिम अब्दुल मुत्तलिब थे। बाद में लिखा है एक कम एक ज्यादा, यानी या 39 या 41, जितने भी थे ये आए हुए थे। जुमला सुने अमीरुल मोमिनीन का। मौला अमीर फरमाते हैं ये ग़िज़ा इतनी थी कि अरब में वो जितने आए हुए थे उनमें से अगर एक भी खाना चाहता तो सारा खत्म हो जाता। अल्लाह अकबर। भाई अरब आपको पता है खाने वाले लोग थे माशाअल्लाह तो वो एक बकरे की राख तो खा जाते, तो फरमाते एक खा जाता, लेकिन हर एक ने सैर होकर खाया, फिर भी थाल वैसे का वैसा था। क्या बात है, वाह वाह, ये क्यों किया? पहले ये किया कि मैं जो दावा नबूवत करने वाला हूं, कबल इसके दावा नबूवत और इद्दाए नबूवत तुम्हें बताऊं, पहले मोजज़ा दिखा रहा हूं। वाह वाह, मुझ रसूल का मोजज़ा देखो। क्या बात, अब जो हजरत ने ये खिलाया तो जिन्हें सब तो पता चल गया। अब मौला अली ने उनको कहा भी था कि नबूवत के लिए उन्होंने बुलाया है। तो ये मलऊन अबू लहब उठा और उसने कहा सहारा का इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला के यतीम ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। अल्लाह, और ये बकवास करके अबू लहब चला गया और हजरत की बात नहीं सुनी। दूसरे दिन फिर इसी तरह खाना पकवाया हजरत ने, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन को भेजा, फरमाया इसको ले आओ। बाद में है कि दूसरे दिन भी इन्होंने ऐसा किया, तीसरे दिन हजरत ने दावत दी, बाद में है दूसरे दिन, अल्लाह तारीख में इसमें नहीं, उसमें लेकिन पैगंबर ने साथ हजरत अबू तालिब की भी मदद ली कि चचा ये सारा कुछ खा के चले जाते, मेरी बात नहीं सुनते। तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया अब नहीं घबराना, अब ये आपने मुझे फरमाया नहीं था ना, अब काबू करना, अब नहीं जाएंगे। हजरत दरवाजे पर खुद खड़े हो गए, वाह। फरमाया मेरे चचा का बेटा जो कहता है उसकी सुनोगे फिर जाओगे। क्या बात है, क्या बात, तो हजरत ने उस वक्त इरशाद फरमाया मैं नबी हूं, मेरे ऊपर वही नाजिल हुई है, तुम में से जो भी मेरी मदद करेगा फ़हुवा वज़ीरी। ये वज़ीर का माना जहन में रखिएगा, ये वज़ीर फ़कत जो हम वज़ीर वज़रा कहते हैं, कोई एक है, वो मकसूद नहीं है। मेरा मददगार, मेरा हाथ बटाने वाला, मेरे साथ रहने वाला, मेरा बाजू बनने वाला, ये है वज़ीर का माना। मेरा वज़ीर होगा। वहुवा खलीफती मिन बादी, वाह, मेरी जिंदगी में मेरा मददगार, मेरा हमकार होगा, मेरी जिंदगी के बाद वो मेरा जानशीन होगा। क्या बात, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खिदमत के नतीजे में गोया के पैगंबर इस्लाम ने इब्तिदा ही से बयान फरमा दिया मेरा खलीफा ये है। ठीक, तो यहाँ से एक दर्स मिलता है कि आगाज़ इस्लाम में ही जिस तरह नबी की ज़रूरत है और नबी का होना ज़रूरी है, उसके जानशीन का होना भी ज़रूरी है। क्या बात, ये नहीं है कि बाद में हजरत के ऐलान होगा, कोई आएंगे बनाएंगे, नहीं, खुद पैगंबर फरमा रहे हैं जिसने मेरी मदद की मैं उसको अपना खलीफा। बस, तो सब की तरफ उठा, ये तो सारे खा के कोई नहीं बोलते थे। अमीरुल मोमिनीन फिर 11 साल के उठे, वाह वाह, फरमाया या रसूलल्लाह अना वजीरो व अना खादिमो का। हजरत ने फिर फरमाया अंत खलीफती मिन बादी। वाह, ये तमाम कुतुब में है भाई, अपनों पराये की बात नहीं है, मुसलमानों की तमाम कुतुब अहादीस में है। कब, ठीक है, फरमाया तू मेरा जानशीन है। तो यहाँ से हमें एक तो मिल गया ना कि आगाज़ इस्लाम में भी नबी का भी पता चल गया, नबी के जानशीन का भी पता चल गया। क्या तो नबी के बाद भी उसी ने होना है जिसको पहली दावत में पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि वो मेरा खलीफा होगा। सुभान और इसके बाद फिर मेरे मौला हर कदम पर आ हजरत के साथ थे। जुमला सुनिए अमीरुल मोमिनीन का, फरमाते हैं मैं पैगंबर के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे ऊंट का बच्चा चलता है। क्या बात, पता है इस शबाहत में क्या है? बहुत सारी बातें हैं, वक्त आपके पास नहीं है, जी। एक जुमला फकत कहता हूं। उसकी फितरत में है कभी भी ऊंटनी का बच्चा आगे नहीं भागता, बाकी हैवानों के बच्चे आगे भाग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, और दूसरा आपने उसको देखा होगा, उसका सर जो है ऊंटनी के बच्चे का सर
وہ اپنی ماں کے پشت کے ساتھ ہوتا ہے ایسے واہ، فرمایا. اور مولا علی کبھی بھی پیغمبر اسلام سے آگے نہیں بڑھے تھے ایک قدم پوری زندگی, اللہ. بچپنے سے لے کر آخر تک. اچھا، یہ شباہت یہ شباہت دیکھیے, یہ ہے اس میں بات. فرمایا میں اونٹنی کے بچے کی طرح اس کے پیچھے رہا, واہ، اور جیسے پیغمبر جدھر جاتے تھے پیچھے. پھر کیا ہوتا تھا, پتھر مارتے تھے تو علی آگے آتے تھے, اے ہے، پوجڑی ڈالتے تھے تو علی آگے آتے تھے, ہر جگہ پر علی آتے تھے. انہوں نے کیا کیا, واقعات لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, کفار نے, مشرکین نے بچوں کو پتھر دے کر کہا مارو. پیغمبر کو بچے لگتے تھے, حضرت جب کہتے تھے تو وہ آگے جواب دیتے تھے بچے ہیں کیا کریں. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا نا, مولا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی تو بچہ ہوں, اب مجھے اجازت دیجیے. کیا بات ہے، واہ، وہ واہ، کہہ رہے ہیں نا وہ بچے ہیں, اب میں بھی تو بچہ ہی ہوں, مجھے اجازت دیجیے. حضرت نے فرمایا آپ کو اجازت ہے. دوسرے دن حضرت نے بھی چند کنکریاں جیسے ابابیل نے اٹھائی تھی ایسے ماری, بڑے بڑے واہ، پتھر واہ، نہیں. واہ، واہ. بہرحال وہ پھر جس کو لگی وہ گھر ہی رہا. تو جب وہ آئے کہ ارے بھائی یہ تو علی آپ کے ساتھ ہیں اور مار رہے ہیں, تو پیغمبر نے فرمایا مگر آپ نے نہیں کہا بچوں کو کیا ہوتا ہے, یہ بھی تو ایک بچہ ہے, وہ ہے. بہت زیادہ ہیں, یہ ایک ہے. ایک بچہ. یعنی 11 سال کے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر اسلام کی جو مدد کی ہے وہ بڑوں سے بھی بڑی مدد کی. سبحان امیر المومنین کی جو ہمسری تھی, آپ جو ساتھ ساتھ رہے, یہاں تک کہ آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو بھی آپ ساتھ ساتھ ہیں. ہر لمحہ, جیسے آپ نے جو مثال دیا نا کہ اونٹ اور اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, اس کو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین. تو اسی مثال کے مطابق امیر المومنین ساتھ تھے ہمیشہ, ہر لمحے پر ساتھ تھے. رسول کی خلوت میں بھی, یعنی تنہائی میں بھی, رسول کی جلوت میں بھی. حضرت تبلیغ کے لیے جاتے تھے, علی مولا ساتھ جاتے تھے, حفاظت کرتے تھے ہر جگہ پر. اور وقت آ گیا, 10 سال گزر گئے. کفار مکہ, مشرکین مکہ نے سب طرف سے گھراؤ کر دیا, بائیکاٹ کر دیا, کوئی جگہ نہیں تھی. حضرت خدیجہ جتنا مال تھا خرچ کرتی گئیں. آخر پر حضرت نے فرمایا, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے, کہ آؤ ہمارے گھر چلتے ہیں. جو مکہ سے باہر ایک شعب کہا جاتا ہے, ایک شہر سے نچلے سطح پر ایک حضرت کی زمین تھی, اس میں رہے. پھر 3 سال وہاں رہے ہیں کہ ان 3 سال میں پیغمبر اسلام پر ہر طرف سے پابندیاں تھیں. کھانا کوئی نہ پہنچاؤ, اس کے ساتھ ملو کوئی نہ, یہ سارا آپ جانتے ہیں. میں ذرا مختصر کر رہا ہوں, تو آپ نے وقت مجھے بتایا تھوڑا ہے. تو یہ سب کام امیر المومنین کرتے تھے. یعنی شیب ابی طالب سے باہر نکلنا, غذا بنانا, وہ لے آنا, یہ مولا علی کرتے تھے. اندر یہ ہوتا تھا. تا ان کے حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں, اس ابو لہب ملعون نے اس دعوت ذوالعشیرہ میں ایک جملہ آخر پر جب جانے لگا تو حضرت ابو طالب کو خطاب کر کے کہتے ہیں, یا ابا طالب, اے ابو طالب دیکھ, ابن و اخی کا, تیرے بھائی کا بیٹا, یعنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ رہا ہے کہ یہ علی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے, وَأَطِیعُوهُ ہو, اس کی اطاعت کرو. مذاق کے انداز میں کہتا ہے کہ اب تو اپنے بیٹے کی اطاعت کرے گا. یعنی اپنی طرف سے وہ ایک طنز کر رہا ہے, لیکن حضرت نے اسی وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. 11 سال کے علی مولا کے لیے پیغمبر نے فرمایا اطیعوہ, اس کی اطاعت کرو. یہ آخر تک یہی رہا ہے. اب وہاں پر حضرت ابو طالب جب دنیا سے چلے گئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا دنیا سے چلی گئیں. جملہ ہے, اکثر نے لکھا ہے, خداوند متعال نے حضرت کو فرمایا, اخرج من مکہ یا محمد فلیس لکا بہا ناصر. اے محمد, اب آپ مکہ سے چلے جائیں, ابو طالب کے جانے سے تیرا مددگار کوئی نہیں رہا. اللہ. جب تک حضرت ابو طالب تھے مکہ میں رہے. یہ آپ دیکھیں. اب فرمایا ہجرت کرو. جب ہجرت کا موقع آیا تو اب حضرت جب جانے لگے, آپ جانتے ہیں میں بڑا مختصر کر رہا ہوں, تو پھر پیغمبر نے دعا علی علیہ السلام, پھر علی کو پکارا. بعثت کے وقت بھی علی کو پکارا, ہجرت کے وقت بھی مولا کو پکارا. فرمایا یا علی, عرض کیا یا رسول اللہ میرا کیا حکم ہے؟ فرمایا تدبیر الہی یہ ہے کہ میں رات کی خلوت میں جاؤں گا, آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے. ہر مورخ نے یہی جملہ لکھا. امیر المومنین نے ایک سوال کیا, یا علی, یا رسول اللہ, میرے
آپ کے بستر پر سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ واہ واہ اپنے بارے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا ہاں یار علی یہی ہے، میں اسی طرح بچوں گا۔ کیا بات، فرمایا پھر کوئی بات نہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں جانتے ہو، رات کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، اور شب ہجرت علی ایسا سویا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، وہ علی کا سونا ان ہزار رکعتوں سے افضل تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، علی کا وہ سونا اللہ کے نزدیک اس سونے سے بھی بالا تر تھا، واہ واہ، کہ اس سونے کو اللہ نے خرید لیا ہائے ہائے، سونا سمجھ کر۔ واہ 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 واہ، من یشری کیا؟ نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ جان کون سی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان کو، ہائے ہائے، لیتا ہے مرضات اللہ کو۔ اللہ، کبھی اس کو رکھو ٹائم، میں مرضات اللہ کی تفسیر کروں روایات اور آیات کے مطابق کہ مرضات اللہ ہوتی کیا ہے۔ واہ، ہم کہہ دیتے ہیں مرضی خدا، مرضات اللہ کو لے لیا، واللہ رعوف بالعباد۔ اب اس وقت میں چاہوں گا کہ یہی حضرت کا وہاں سونا اور جانا، اور یہی آپ کو سنا دوں۔ جی، برد حضرمی پیغمبر کی ایک چادر تھی جس کو رات کو سوتے وقت اوڑھتے تھے، یا علی یہ پہنو۔ اگلی بات سنو، اس سے پہلے فرمایا میرا لباس پہنو۔ واہ، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا؟ کبھی اس کو اپنی دستار پہناتے ہیں، کبھی اپنا لباس پہناتے واہ ہیں، واہ واہ، کبھی اپنی چادر پہناتے ہیں۔ ہائے ہائے، آج سمجھ آیا کہ یہ نفس النبی ہیں۔ ہائے ہائے، کیوں؟ کم از کم 400 سیف، 400 تلواریں ننگی کفار و مشرکین کی تھی اس وقت مکہ کے ارد گرد، جن کا یہ میں نے آپ کو ان کا پلان نہیں سنایا، کیسے شیطان ان میں آیا، ان کو کہا کہ کیا کرنا ہے اپنی جگہ پر، تو وہ رہے۔ اب حضرت نے فرمایا آپ نے سونا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو سو رہا ہے، تو ان کو ہو بہو نبی لگ رہے تھے، ہائے 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 ہائے، یہ تو نبی سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ رات کو جیسے حضرت تشریف لے گئے، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ قبض قبضتم، پیغمبر اسلام نے ایک مٹھی بھری اور ان کے سروں کے اوپر گیا، ان کی آنکھوں میں دھول چلا دی، اللہ، اور حضرت چپ کر کے ان کے سامنے سے چلے گئے، واہ ان کو نظر ہی نہیں آیا، علی سوتے رہے۔ واہ واہ واہ، صبح ہوئی، اب انہوں نے کہا اس کو ماریں۔ اب ان میں سے ایک ان کا ملعون تھا، پھر وہ ابو لہب تھا۔ کہا پیغمبر کو ہم فوراً تلواروں سے نہیں مارنا چاہتے، اس طرح تو ماریں گے تو وہ تو اسی وقت کو درد نہیں ہوگا۔ یہ ملعون کہتا ہے ہم حضرت کو درد دے کر ماریں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں پہلے پتھر مارو، پتھر مارو، اس کو یہ ہوگا اٹھے گا، پھر اس کو ہم تلواریں ماریں گے۔ اب انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے، قسم بخدا سب پتھر مولا علی کو لگتے رہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن چادر نہیں ہٹائی، اسی چادر کے وہ اب خوش ہیں کہ ہم حضرت کو مار رہے ہیں۔ پتھر امیر المومنین کو سوتے ہوئے کو لگ رہے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اس وقت علی نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ انہوں نے کہا یہ تو علی ہیں، اللہ، رکو 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 رکو، ہم تو اس کو مارنا چاہتے تھے۔ کہا کہاں ہے؟ جملہ فرمایا امیر المومنین، فرماتے ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس کا محمد کہاں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اب یہاں پر ایک جملہ ہے، میں بڑی توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ، تو اب انہوں نے کہا چلو وہ تو نہیں ہے، اس کو تو پکڑیں گے، اس کو ماریں۔ ابو لہب نے آگے بڑھ کے، یہاں پر بھی ایک حکمت تھی وہ مارنا، یعنی تلواروں سے آ کر مار دیتے تو مولا علی شہید ہو جاتے نا، اپنی طرف سے وہ پیغمبر کو درد دینا چاہتے تھے، دیکھا کہ علی ہے، پتھروں سے حضرت نے پھر تلواروں سے بچ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے اس کو، باقی کہتے تھے کہ حضرت کو شہید کر دیں، تو ابو لہب ملعون نے پھر کہا کہ نہیں یہ بچہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ اللہ، امیر المومنین نے اس لفظ بچہ کا بھی جواب دیا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہو تو بتاتا ہوں، علی آج شب غربت ہے۔ علی فرماتے ہیں ابو لہب تو نے بکواس کی ہے، اگر عقل کو دیکھنا ہے اللہ نے مجھے عقل ایسا دیا ہے، لو قسمت فی اہل الارض، اگر عقل کو اہل زمین کے دیوانوں پر بھی تقسیم کرو نا وہ عاقل ہو جائیں گے، پھر بھی مجھ میں عقل ختم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں اگر علم کو دیکھتے ہو میرے پاس وہ علم ہے، دنیا کے اولین و آخرین میں علم کو تقسیم کرو، جاہل عالم بن جائیں گے، میں پھر بھی اس سے بڑا عالم ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں مجھ میں شجاعت وہ ہے کہ اگر شجاعت کو تقسیم کرو بزدل شجاع ہو جائیں گے، لیکن میں شجاعت الہیہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو مجھے بچہ کہتا ہے، یعنی مولا نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ نکل جاتے چلو وہ بچہ کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں میں بچہ ہوں، مجھے کچھ نہ کہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی وقت اگر مل جائے اور گفتگو ہو جائے تو مزہ بھی آتا ہے، اور یقیناً وہ فضائل ختم نہیں ہو بس سکتے۔ یہ پیغام ایک جملے میں پیغام یہی ہے
اس علی کو پہچانو اور پہچان کر مانو. سبحان دوسروں اللہ کے سبحان اللہ.